والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس صورت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر، کہ جتنی بھی کائنات کے اندر انسان پائے جاتے ہیں، میرے بندے جتنے بھی کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے اور جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے علاوہ جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانیت پیدا کی ہے، وہ ساری کی ساری خسارے میں ہیں۔ اور دوسری جگہ اور آگے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق، اور کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ ایک تو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، وہ خسارے میں نہیں ہے، اور جو لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں، جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں یا حق کی وصیت کرتے ہیں، یہ لوگ بھی خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں یہ لوگ۔ اور تیسرے لوگ وہ کہا، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے وہ لوگ کہ وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کرتے ہیں یا صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بھی گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اب ذرا شروع صورت پہ دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ مند لوگ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگ فائدہ مند ہیں۔ اب نیک اعمال میں ہم ذرا دیکھ لیں کہ ہم نیک اعمال کن کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے نیک اعمال ہے۔ ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، یہ نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال بھی ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیک اعمال میں شامل ہیں۔ ان میں سے آج وہ جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کام تو انسان آج پوری دنیا کے اندر ڈھونڈنے سے بھی لوگوں میں نہیں ملتے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق والے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں آج ملتے ہیں۔ جتنا مرضی نمازی بھی مل جائے گا، روزے دار بھی مل جائے گا، زکوٰۃ دینے والا سخی غنی بھی مل جائے گا، حج کرنے والے حاجی صاحب بھی مل جائیں گے، تمام قسم کے لوگ مل جائیں گے، قرآن پڑھنے والے قاری صاحب، حافظ صاحب بھی مل جائیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بد اخلاقی، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم کن لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہم گوارا ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال میں اچھے اخلاق بھی شامل ہیں، اور اچھے اخلاق کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غریب بندہ کون ہے؟ غریب بندہ کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غریب بندہ وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ٹکے نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی بنگلہ نہیں ہے، وہی غریب بندہ کہلائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ غریب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک شخص ایسا ہوگا جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، جس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ پہاڑوں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ جب وہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے گا تو اللہ رب ذوالجلال کے پاس جب وہ نیکیاں لے کے آئے گا تو ساتھ ہی اس کے پاس کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ یا اللہ، اس بندے نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، اس بندے نے ہمارے اوپر زیادتی کی تھی، اس بندے نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا، ہمارے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے کیا تھا، اب جھوٹ تو بول نہیں سکے گا، فرمائیں گے یا اللہ جی بالکل میں نے یہ غلطیاں کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دو، ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دو۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے کہ یا اللہ، یہ بندہ ہم سے قرضہ لیتا تھا اور دینے میں، ادائیگی میں ہمارے ساتھ جو ہے نا زیادتی کرتا تھا، یا اس نے ہمارے سے قرضہ لیا واپس نہیں دے، اس نے ہماری زمین کو ہتھیا لیا، اس نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لینے والے باقی کھڑے ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ اب نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، اب اس کو کیا کرنا؟ تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے اب جو بندے کھڑے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دو۔ اب پھر کیا ہوگا؟ جب اس بندے کے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے تو اب وہ پہلے نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، اب گناہوں کے انبار لے کر جا رہا، اور پھر اس کا فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو کیا کہ نیکیوں کے اعتبار سے تو وہ 100% تھا، نمازوں کے اعتبار سے بھی 100% تھا، روزوں کے اعتبار سے بھی 100% تھا، لیکن بدقسمتی سے با اخلاق نہیں تھا، بے اخلاق بندہ تھا، اخلاق اچھا نہیں تھا، حسن اخلاق نہیں تھا، اچھے اخلاق کا مالک نہیں تھا۔ تو قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہوا؟ تو آگے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال میں عمل صالح کے اندر کیا ہے؟ حسن اخلاق بھی پایا جاتا ہے۔ ہم تو سلام بھی اس بندے سے لیتے ہیں جو ہمارے کام آنے والا بندہ ہو، جس کو ہم پسند ہے یا جو ہمیں پسند کرتا ہے، ہم اس سے سلام لیتے ہیں۔ ارد گرد کے پڑوسیوں کا حقوق لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ارد گرد کے پڑوسیوں کا حقوق کا نہیں پتہ آتا ہمیں۔ اللہ رب ذوالجلال قیامت والے دن ایسے بندے کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ کھڑا رہو اور حق کی وصیت کرتا ہو، حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہو۔ ذرا سی کوئی معاملہ پیش آ گیا، کسی بھائی کا کوئی معاملہ پیش آ گیا، پتہ ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، ہمارا بندہ غلط ہے، لیکن پھر بھی نہ حق اس کی طرفداری کرنی، نہ حق اس کی جو ہے نا وہ سائیڈ لینی، تو یہ بات ایمان والوں کی یہ خصلت نہیں ہے۔ میں یہ ایمان والے یہ نیک اعمال میں یہ شامل نہیں ہے۔ اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا، چاہے اس میں اپنا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، اپنا ہی کیوں نہ نقصان ہو رہا ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نبی علیہ الصلوۃ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں یہ لوگ بھی گھاٹے میں نہیں ہیں، یہ لوگ بھی فائدے میں ہیں۔ اب ذرا آپ خود اپنے دائیں بائیں ارد گرد جھانک کے دیکھ لے کہ اب ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اپنوں کی ہم سائیڈ لیتے ہیں، پتہ بھی ہوگا کہ یہ غلطی کسی اپنے نے کی ہے، لیکن پھر بھی اگلے بندے کی جا کے ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کی تلقین کرتا ہوگا، صبر کی نصیحت کرتا ہوگا، صبر کی وصیت کرتا ہوگا، ایسے بندے بھی ایمان والے ہیں، یہ گھاٹے میں نہیں ہیں ایسے بندے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں رب ان کے ساتھ ہوں گا۔ اور جس کے ساتھ رب ہو اس کو تو کسی قسم کی پریشانی لاحق ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ میرے ساتھ تو اس وقت میرا رب ہے، کیونکہ میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت میں صبر کیے بیٹھا ہوں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوگا۔ اور لیکن اس سے پہلے ایک عمل بھی بتایا، اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، صبر کرنا ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے قریب تو ہم اس وقت جاتے ہیں جب دنیا والے ہمیں ٹھکرا دیں، دھتکار دیں کہ بھائی جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، اس وقت ہم اللہ رب ذوالجلال کے دروازے پر آتے ہیں، وہ بھی اس نیت سے آتے ہیں کہ چلو اللہ کا دروازہ کھٹکا کے دیکھتے ہیں، شاید کہ اب یہاں سنی جائے ہماری۔ پھر بھی پکے پختہ دل کے ساتھ نہیں آتے کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، پھر بھی دل کے اندر کجی لے کر آتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری سن لے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنے والوں جو لوگ ہوں گے وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہوں گے، وہ بھی خسارے میں نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹے کی وفات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو منع فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ فطرتی چیز ہے، غم کے اندر، دکھ کے اندر رونا آ جانا یہ فطرتی چیز ہے، لیکن اس غم کے اندر وویلا کرنا، چیخنا، پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا اور وویلا کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ شریعت نے، اسلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آنی ہے تو صبر کرنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔